You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری شریعت کے مطابق میری سنت پر عمل کرتے ہوئے وضو کیا، خشوع اور خضوع سے وضو کیا، اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل یا نماز پڑھی، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عمل کتنا سا ہے، اچھے طریقے سے وضو کیا اور اس کے بعد آ کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ دیکھیں یہ میرا وعدہ ہوتا تو میں مکر جاتا، اگر کسی عام بندے کا ہوتا وہ مکر سکتا تھا، یہ قرآن کا وعدہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک نے وعدہ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، تو جب اس مالک کا یہ وعدہ ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، تو پھر صفیں خالی کیوں ہیں؟ پھر مسجد مرثیہ خاں کیوں ہو گئی؟ پھر یہ صفیں آپ کی منتظر کیوں ہیں؟ 10 بندوں پر سے فرض ہے اتنے بڑے علاقے میں نماز پڑھنا، ایک صف پر فرض ہے اتنے بڑے علاقے میں نماز پڑھنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا یقین بڑا کچا ہو چکا ہے، ہمارے پاس نہ یقین کی دولت ہے نہ توکل کی دولت ہے۔ ہر نماز میں دعا کیا کرے مالک ہمیں کامل ایمان عطا فرما دے۔ ایمان جب پختہ ہوگا تو پھر گھر میں جب اذان کی آواز کانوں میں پڑے گی اسے سمجھ آ جائے گی مالک ہمیں بلا رہا ہے، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آؤ نہ ذرا میری بارگاہ میں جھک جاؤ، تمہیں کامیابی بھی عطا کروں گا۔ 5 وقت مؤذن جھنجھوڑ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کامیابی چاہتے ہو نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو مسجد کی طرف آ جاؤ، یہ صفیں تمہاری منتظر ہیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، وہ مالک کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ نہ قرآن کی سننے کے لیے تیار، نہ علماء کی سننے کے لیے تیار، نہ احادیث پر، ہاں زبانی کلامی ساری چیزیں ہیں، میں بھی اور آپ بھی۔